الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ بات کبھی کبھی بہت زور شور سے کہی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد دہرائی جاتی ہے کہ مسجد یا مصلی پکڑ لینا، اللہ اللہ کرنا، دعا میں لگ جانا اور کام نہیں کرنا، یہ عجیب و غریب منطق ہے اور دنیا کے نظام میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ کچھ کلپس بھی فارورڈ کی جاتی ہیں مختلف لوگوں کی، مختلف مصلحین و مفکرین کی، سیاسی اور دینی لیڈرز کی بھی، کہ وہ یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کہیں اگر گٹر کی لائن اور پانی کی لائن مل جائے تو آپ کو کبھی بھی کوئی شخص مسجد کی طرف دوڑتا ہوا یا اپنی خانقاہ میں چھپ کے کوئی دعا کرنے والا نہ ملے گا، بلکہ ہر شخص اس وقت کوئی تگ و دو کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کام کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے اس مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔ اس کے لیے اگر جدوجہد بھی کرنی پڑے، مزید بھی اپلیکیشن لکھنا ہو تو وہ بھی کرتا ہے، اور شکایت کرنی ہو محکمہ کے جو ذمہ داران ہیں ان تک، تو ایسے محکمہ جات کے ذمہ داران تک بھی شکایت پہنچائی جاتی ہے، اور بات بڑھ جائے تو پھر دھرنے اور مظاہروں اور اس طرح کی بھی مختلف صورتیں اختیار کر لی جاتی ہیں۔ یعنی دنیاوی اپنے جن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمت محنت سب کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا کا جب نظام تبدیل کرنا ہو تو اس کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور تسبیحات اور ذکر اور دعا اسی طرح سے نظام تبدیل ہو جائے۔ تو یہ بات بظاہر ایک مناسب بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بے عملی ہے اور مستقل جو ہے وہ کام کو چھوڑ کے صرف دعاؤں میں لگ جائے کوئی شخص، لیکن حقیقتاً یہ بہت خطرناک اور نقصان دہ بات ہے۔ اصل میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یا تو لوگ اللہ اللہ کریں اور دعائیں کریں اور تسبیحات کریں، یا لوگ کچھ کام کریں، یعنی یہ دو تقسیم ہم نے بنا دی، وہی انتہا، اس طرف بھی انتہا اور اس طرف بھی انتہا، اور یہ دین ہمارا درمیانے راستے کو پسند کرتا ہے، امت وسط بنایا گیا ہے ہمیں، لہٰذا خیر ہمیشہ درمیان میں ہی پایا جائے گا۔ تشدد یا جذباتی ہو کے کوئی بات کر دینا، فرسٹریشن کی وجہ سے کسی ایک سمت میں زیادہ جھک جانا، غصے میں کسی ایک سائڈ کو زیادہ رگڑ دینا، یہ سب بے اعتدالیاں اور جذباتی باتیں ہیں۔ اب آپ اس کا ذرا تفصیل سے اور تسلی سے جائزہ لیجئے۔ دعا کرنا اور کچھ کام کر لینا، یعنی ایکٹیویٹی کرنا، اس کے لیے کچھ ہاتھ پیر چلانا یا دعا کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں کیا؟ یہ دونوں اصل میں اسباب ہیں، سبب ہیں، جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کو ہونے دیتے ہیں، وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کی سنت ہے اس میں کہ اسباب کو اختیار کیا جائے گا، کام کیے جائیں گے، ہاتھ پیر ہلایا جائے گا، محنت کی جائے گی، اور جہاں جہاں جو اسباب ہیں وہ سب اختیار کیے جائیں گے۔ دعا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ مخ العبادہ ہے۔ ہر کام ہماری زندگی کا عبادت بن جاتا ہے جب ہم اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو ہر کام جب عبادت ہو تو نظام کی تبدیلی بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس کی کوشش ہو رہی ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو، پڑھنے پڑھانے کا کام ہو رہا ہو، تزکیے کا کام ہو رہا ہو، سیاسی کام ہو رہا ہو، یہ سب کے سب عبادت بن جاتے ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کی جا رہے ہوں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں۔ تو اب ان عبادات کی بھی اصل کیا ہوگی؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، دعا۔ یعنی یہ خیال ہونا کہ دعا بے اثر ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر کام نہ کیا جائے، یہ گمراہ کن بات ہے، غلط بات ہے، درست نہیں ہے، کج فہمی کی علامت ہے۔
دعا تو اللہ سے تعلق ہے جو ہر حالت میں فائدہ دیتی ہے، پیش آمدہ مسائل کے لیے بھی، جو آ چکے ان کے لیے بھی، جو آئندہ آنے والے ان کے لیے بھی. تو اللہ سے تعلق تو ہر حالت میں فائدہ ہی فائدہ، یہ اصل ہے دین کی. لیکن یہ میوچولی ایکسکلوسیو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک طرف کوئی شخص اگر دعا کرے گا تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، پچھلے انبیاء کے طریقے سے، صلح کے راستے پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دونوں کام کیے اور دونوں ہی کام کرنے چاہیے. دعا ابتدا میں بھی کرنی چاہیے، درمیان میں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اختتام پہ بھی کرنی چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سارے کام اسباب کے درجے میں ظاہری طور پر فیل ہو جائے تو پھر دعا کرنی چاہیے، کہ اب دوا سے کچھ نہیں ہو سکتا تو اب دعا ہی کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے. یہ بھی غلط فہمی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے ان کو اکسایا اور وہ پھنس گئے تو اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے دعا ہی مانگی. انہوں نے پہلے یہ بھی نہیں کیا کہ مصلی پہ بیٹھ جاتے اور تسبیحات میں لگ جاتے اور کوئی کام نہ کرتے، نہیں، انہوں نے کام بھی کیا، لیکن اس سے پہلے فرمایا کیا؟ معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ سے پناہ مانگ لی، اللہ سے دعا کر لی کہ یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجیے، آپ سے آپ کی پناہ کا سوال کرتا ہوں. اور پھر اگلے ہی لمحے اٹھے اور دوڑ پڑے دروازے کی طرف. تو کام بھی کیا، دعا بھی کی، اور ظاہری باتوں کے بعد میں بھی اللہ کی تصویر بیان کی. یہ ہے طریقہ. خالی دعا کرتے، مسلح پکڑ لیتے، تب بھی کام نہیں ہوتا، مبتلا ہو جاتے، پھنس جاتے. تو ہاتھ بھی ہلانا ہے، محنت بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. تو نہ دعا غیر اہم ہے، نہ وہ کام غیر اہم ہے. بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پہ ہی ہو سکتا ہے. یہ سارے اسباب ہیں جن کو آخر کرنا چاہیے، بالکل اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے اس میں برکتیں ہو جائیں، نبی کی سنت پوری ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہوں. کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ خود ہی جوڑ لیتے، ایک ٹاکا تو لگانا نہیں. وہ بھی کرنا ہے لیکن دعا بھی کرنی ہے. اس لیے مغالطہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. اور چونکہ یہ ذہن میں بیٹھ گئی یہ چیز، تو وہ لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہوں، تسبیحات اور دعائیں کر رہے ہوں، ان سے ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، کوفت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہوتی کہ ہم تو ہاتھ پیر چلا رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہاتھ پیر چلانے میں جس طریقے کو ہم نے طے کر لیا ہے اسی طریقے کو حتمی سمجھتے ہیں. یہ مغالطہ در مغالطہ ہے. بہت سے لوگ اس طریقے کے مطابق نہیں ہاتھ پیر چلاتے، وہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتے ہیں. تو لکھا پڑھی کر کے کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، کمپلین اس طرح کرتے ہیں، بعض فون کر کے کرتے ہیں. ہر ایک کے لیے دھرنا اور مظاہرہ کرنا ضروری نہیں. ہر ایک انتخابی نظام سے مانوس اور مطمئن نہیں ہے. تو لوگ ان کے احوال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیسے چل رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کو پیار محبت سے ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہ آئے تو سمجھیں کہ وہ اپنے طریقے پہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہی انصاف ہوگا. یہ جو ہم ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور سب کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. ابھی بلکہ ایک اور صاحب نے یہ بھی شکوہ کیا کہ میں نے تو اتنے سالوں میں دیکھا آج تک کسی نے اپنی رائے نہیں بدلی. نہیں، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کی رائے ہماری رائے کے مطابق ہو جائے. یہ اخلاص کہاں ہے؟ ہمیں تو خالی اپنی بات پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. اس فکر میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے لوگ چیک کر رہے ہیں، کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قبول کرتے ہیں. تو بہت دور کی بات ہے. یعنی جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو بات ہم نے سمجھی ہے وہی حتمی ہے اور حقیقت ہے، باقی سب غلط ہوگا اور ان سب کو یہ ماننا چاہیے اور میں اس پہ کوشش کرتا رہوں، تو اخلاص کہاں ہوگا؟ تو وہی کے تحت ہو سکتا ہے. اجتہاد میں ایسا نہیں ہوتا. اجتہاد میں اپنے دلائل پیش کر دیے جاتے ہیں جب تک کہ کوئی اور دلیل زیادہ مضبوط نہ آ جائے. جس کے نزدیک وہ دلیل مضبوط ہوتی ہے وہ اسے قبول کرتا ہے، ساتھ جڑ جاتا ہے. جو نہیں جڑتا وہ اپنے طریقے پر لگا رہتا ہے. اس کے لیے وہی خیر ہے، وہ اس کے مطابق چلے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا کرے.